سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107، جس میں خالق کائنات نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے تذکرے مختلف انداز میں کیے اور آپ کو کئی شانیں عطا کی، بڑے اونچے کمالات عطا کیے، معجزات عطا کیے، بڑی عظمتیں اور بڑی رفتوں سے نواز کر اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، مگر میرے آقا کی بڑی عظیم شانوں میں سے ایک عظیم تر شان جس کو خالق کائنات کے قرآن نے بیان کیا، وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت۔ کیا ہے شان؟ باقی عظمتوں کو، شانوں کو، کمالات کو رب کائنات نے سادہ انداز میں بیان کیا، مگر جب حضور علیہ السلام کی شان رحمت کو بیان کرنا چاہا تو یوں نہیں کہا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ انداز قرآن نے نہیں اپنایا۔ سورہ احزاب کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں 5 شانیں اللہ نے بیان کی، اور سمپل انداز میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا۔ لیکن یہاں اس انداز میں یوں نہیں فرمایا کہ آپ کو رحمت بنا کر، بلکہ خالق کائنات نے تاکید مزید کے طور پر پہلے نفی کی، پھر حضور کی شان رحمت کا اثبات فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو اس کائنات میں نہیں بھیجا۔ تو پہلے نفی ہوئی،
پھر کہا الا رحمت للعالمین، مگر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا پیکر رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ انداز بالکل وہی ہے جو خالق کائنات نے اپنی الوہیت کے بیان کے لیے، اپنی ربوبیت کے بیان کے لیے، اپنی توحید مطلق کے بیان کے لیے، اور اپنے معبود و مسجود ہونے کے بیان کے لیے جو انداز اپنایا کہ وہاں سمپل نہیں کہا کہ بس تمہارا الہ ایک ہے، بلکہ پہلے تمام الہوں کی نفی کی۔ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق بندگی نہیں، کوئی لائق پرستش نہیں۔ تو جب تمام معبودان باطلہ کی پہلے نفی کر دی، اب کہا الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے، جس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ پہلے نفی کر کے یہ بتا دیا کہ نہ کبھی کوئی الہ ہوا اور نہ کبھی کوئی الہ ہوگا۔ الوہیت کے سارے امکانات رد کر دیے گئے، ان کی نفی کر کے فرمایا الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے، یعنی ازل سے ابد تک دائماً ہمیشہ اگر الوہیت کے لائق ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے رب ذوالجلال کی، کہ جس کے سامنے فرش سے عرش تک اور تخت و سرا سے لا مکان تک کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سرنگوں ہوتا۔ تو جیسے اللہ پاک نے پہلے تمام الہوں کی نفی کر کے پھر اپنی الوہیت کا اس بات کیا، بالکل اسی طرح اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تاکہ رحمت کے سوا باقی سارے اوصاف جو خلاف رحمت تھے ان کی نفی ہو جائے، ان کی کیا ہو جائے۔ حبیب ہم نے وما ارسلناک کا معنی یہ ہے کہ آپ کے وجود میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کی طبیعت میں اور آپ کی ذات مقدسہ میں ہم نے کوئی خلاف رحمت کوئی پہلو رکھا ہی نہیں۔ خلاف رحمت ہم نے آپ کے اندر کوئی صفت رکھی ہی نہیں، خلاف رحمت ہم نے آپ کی فطرت میں کچھ نہیں رکھا، الا رحمت للعالمین، مگر ہم نے آپ کے اندر جو کچھ رکھا بس وہ سراپا کل کائنات انسانی کے لیے نہیں بلکہ کائنات ہست و بود کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو گویا جب آپ رحمت کامل ٹھہرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجدار کائنات کی ذات میں اللہ نے رحمت کا محض ایک عنصر نہیں رکھا، چونکہ رحمت کا کچھ نہ کچھ رنگ تو اللہ پاک نے ہر انسان میں رکھا ہے یا نہیں؟ بولیے، ہر باپ اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے شفقت ہے یا نہیں؟ اسی کو رحمت کہتے۔ ہر ماں اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے شفقت اور پیار ہے یا نہیں؟ بولیے، یہی رحمت ہے۔ اور یہ رحمت کا حصہ اللہ رب العزت نے نہ صرف انسانوں کو، یہ تو جانوروں کو بھی عطا کیا۔ کن کو؟ ایک چڑیا اپنی چونچ میں کہاں سے دانہ اٹھا کے لاتی ہے اور خود اپنے پیٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ اپنے گھونسلے میں لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ یہ شفقت و رحمت نہیں تو اور۔ تو میں نے کہا کہ رحمت کا رنگ کچھ نہ کچھ وہ انسان کو، حیوان کو، ہر شے کو اللہ نے عطا کیا، لیکن حبیب کے لیے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو محض رحمت کا ایک رنگ نہیں بلکہ آپ کو ایسا رحمت کامل بنایا کہ محبوب آپ کی ہر ادا ہی رحمت ہے، آپ کا سراپا وجود رحمت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا رحمت ہے، آپ کا چلنا پھرنا رحمت ہے،
آپ کا سونا جاگنا رحمت، جلال بھی رحمت، جمال بھی رحمت، جلوتیں بھی رحمت، خلوتیں بھی رحمت، حتیٰ کہ میرے حبیب آپ کا اس کائنات خلق میں آنا بھی رحمت ہے، اور اس کائنات خلق سے ظاہراً چلے جانا یہ بھی رحمت ہے۔ میرے آقا کا میلاد بھی رحمت ہے اور حضور کا وصال بھی رحمت ہے۔ آقا کی ولادت بھی رحمت ہے، حضور کی وفات بھی رحمت ہے۔ آپ کا کوئی طبیعت کا، سیرت کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو اللہ نے رحمت سے خالی، یہ معنی ہے رحمت للعالمین کا، کہ ہم نے آپ کے وجود میں رحمت کے سوا اور کچھ نہیں رکھا۔ اب حاضرین محترم، یہ جو شان رحمت اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کی، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا کا سراپا وجود کیا ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے۔ مگر چونکہ اللہ نے بھیجا کہاں؟ انسانی کائنات میں۔ بھیجا کہاں؟ بولیے، اپنے حبیب کو انسانی بشری لبادے میں، بشری پیکر کے طور پر انسانوں کے درمیان بھیجا، تو ہم بطور انسان اس رحمت کو محسوس کریں تو کیسے کریں، یا اس رحمت کی حقیقت کو جانیں تو کیسے جانیں، اس رحمت کا احساس ہو تو کیسے ہو، یا پریکٹیکلی اس رحمت کو دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھیں۔ خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں اس رحمت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب آپ پر آپ کے رب کی طرف سے سب سے بڑی رحمت، اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا معنی یہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو نرم طبیعت بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ لِنْتَ لَهُمْ، اپنی مخلوق کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نرم دل، خوش خلق بنایا، خوش مزاج بنایا۔ آپ کی طبیعت میں اللہ نے سختی نہیں رکھی۔ کیا رکھی؟ نرمی رکھی، شفقت رکھی، ملائمت رکھی، ملاطفت رکھی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر یہ رحمت نہ ہوتی اور آپ عام لوگوں کی طرح سخت مزاج ہوتے، طبیعت میں سختی ہوتی، غصہ ہوتا، جبر اور تشدد ہوتا، تو قرآن کہتا ہے لن فدوا من حولک، اے میرے حبیب یہ جو آپ کے ارد گرد ہمہ وقت عاشقوں کا ہجوم رہتا ہے، یہ جو ہر وقت آپ کی چوکھٹ کے ارد گرد دیوانے پروانہ وار شمع رسالت پہ اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ دیوانوں اور پروانوں کا ہجوم کب کا چھٹ چکا ہوتا، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ کائنات کب کی آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہو۔ آپ کے ارد گرد عاشقوں کا ہجوم، اور ہر کوئی جو کھچا کھچا آپ کی چوکھٹ پر آ رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ نرم دل بنایا، پیکر شفقت بنایا، پیکر رحمت بنایا۔ اس لیے تو ہر وقت لوگ دیوانہ وار تیرے در و دیوار کا بھی طواف کرتے ہیں، بقول خواجہ غلام فرید کے کہ وسدے ہاسے تا وسدے ناسے تینڈی جھوک دے آسے پاسے۔ یہ جو آپ کی جھوک کے آس پاس ہر وقت رونق لگی رہتی ہے، اور دیوانے ہر وقت پروانوں کی طرح جانے نثار کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں سن دے ہا سے مٹھیاں گالی، یہ سبب یہ ہے کہ محبوب آپ کی زبان اقدس سے کبھی کڑوا بول کسی نے سنائی نہیں، ہمیشہ میٹھی باتیں، شفقت اور محبت والی باتیں آپ کے کلام میں، بول چال میں، خاموشی میں، یعنی ہر ادا کے اندر اس قدر مٹھاس ہے، اس قدر لذت ہے کہ جو ایک بار حبیب تیری چوکھٹ پہ چلا آتا ہے پھر تیرا در چھوڑ کے جانے کا نام نہیں لیتا۔ یہ ہے آپ کی شان رحمت، جسے قرآن نے بیان کیا کہ خالق کائنات نے آپ کو سراپا رحمت بنانے کا معنی یہ ہے کہ
اپنی مخلوق کے لیے اللہ نے آپ کو بڑا ہی نرم دل بنایا، دوسروں کا احساس کرنے والا، دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے والا، دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی چاہنے والا۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ احادیث صحیح بخاری مسلم صحاح ستہ کئی واقعات سے کتب حدیث بھری پڑی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ رحمت، شفقت اور نرمی کا کیسا سلوک کیا، اور کیسی میرے آقا کی ڈیلنگ تھی کہ جسے دیکھ کر جو آیا پھر واپس جانے کا نام نہ لیا۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم میں بھی ہے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں روزہ توڑ بیٹھا، اس کا کفارہ کیسے ادا کروں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پاؤں؟ آقا علیہ السلام نے اس شخص کے سامنے روزے کا کفارہ بیان کیا جسے خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور قرآن کے بیان کردہ اس کفارے کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا نے سب سے پہلے فرمایا حل تاجد رقبہ، کیا آپ کے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام موجود ہے؟ چونکہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر اگر توڑ بیٹھے، اس روزے کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، کیا کرے؟ اب اس شخص نے کو آقا علیہ السلام نے جب کہا کہ کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے، اس نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں کوئی غلام خرید کر آزاد کر سکوں، یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسری صورت بیان کی جیسے قرآن نے بیان کیا، فرمایا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ کتنے؟ اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا، شہرین متتابعین، یعنی بغیر کسی انقطاع کے مسلسل 2 مہینے روزہ، یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اونچا بولیے، ایک روزے کا۔ اب کفارہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے کے بعد وہ جو روزہ توڑنے کی وجہ سے آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے گرفت ہونی تھی، عذاب آنا تھا، کفارہ کا معنی یہ ہے کہ وہ عذاب ختم کر دیا گیا، وہ عذاب آخرت کا ختم کر دیا گیا، مگر رہ گیا اس روزے کا اجر۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ توڑا، اگر ساری زندگی بھی اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے تو اس کی زندگی بھر کے روزے، اس ایک روزے کا اجر اسے دوبارہ حاصل۔ یہ اہمیت ہے ماہ رمضان کے روزے کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا غلام آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ جا کے 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی اتنی طاقت، اتنا صبر، اتنا حوصلہ میرے اندر نہیں کہ میں 2 مہینے کے روزے رکھ سکوں۔ اتنا ہی بہادر ہوتا تو ایک روزہ ہی کیوں توڑتا؟ آقا علیہ السلام نے پھر تیسری صورت بیان کی، فرمایا اچھا اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر ایسا کرو کہ جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اطعام 60 مسکینہ۔ 60 مسکینوں کے جب کھانے کی بات آئی تو پھر اس شخص نے انکار کر دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، میں اس قابل، اس لائق نہیں ہوں۔ جب تینوں باتوں کا کیا ہو گیا؟ انکار ہو گیا۔ اب حاضرین محترم جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے یہ 3 اصول بیان کیے روزے کے کفارہ کے طور پر، اور چوتھی آپشن قرآن نے دی کوئی نہیں۔ بس یہاں آ کر بات ختم ہو گئی، یا غلام آزاد کرو
یا 2 مہینے کے روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو، اس کے علاوہ چوتھی کوئی صورت قرآن نے بیان نہیں کی۔ تو جب اس نے تینوں باتوں کا انکار کر دیا، اب مجھے بتائیے کہ جواب کیا بنتا تھا؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انسانی فطری لحاظ سے اگر دیکھیں تو انسانی اور بشری تقاضوں کے مطابق پھر جواب تو یہی بنتا تھا کہ پھر چلے جاؤ، مرضی کرو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہاں لینے کیا آئے ہو؟ کچھ نہ کچھ آخر ناراضگی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بولیے، تھوڑی سی طبیعت میں ملال تو آتا ہے نا کہ بھئی یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر لینے کیا آئے ہو؟ مگر قربان جائیں، تاجدار کائنات نے اس پر غصے کا اظہار کرنے کے بجائے، سختی سے اسے نکال دینے کے بجائے کہ چلے جاؤ، بلکہ میرے آقا نے بڑے پیار سے میٹھے انداز میں کہا اچھا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے لیے اللہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ یعنی کریم وہ ہیں کہ جو کسی کو مشکل میں پھنسانے کی کوشش نہیں، بلکہ ہر حال میں اسے مشکل سے، یہ شان رحمت ہے۔ حضور نے بٹھا دیا، جب وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں لے کے آ گیا، ٹوکرا بھرا ہوا کھجوروں کا حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کیا۔ میرے آقا نے کھجوروں کو دیکھتے ہی پوچھا کہ وہ جو روزے کا کفارے کا مسئلہ پوچھنے والا تھا وہ شخص کدھر ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ، یہ کھجوریں اٹھاؤ، لے جاؤ اور جا کر مدینہ کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کر دو، جاؤ تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کھجوریں میری طرف سے لے جاؤ اور جا کر مدینہ کے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو۔ اب کھجوروں کا ٹوکرا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے حق فرمایا ہے کہ غریبوں میں بانٹ دوں، مگر کن میں بانٹوں؟ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب تو ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب مسکین تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب ذرا دیکھیے، پہلے 3 چیزیں حضور نے اس کے سامنے رکھی، اس نے کہا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، پھر نہیں کر سکتا، پھر کہا کہ اب کھجوریں لے جاؤ اور جا کر اہل مدینہ میں کیا کرو؟ تقسیم کرو۔ یہ چوتھی آپشن قرآن نے نہیں دی، یہ میرے آقا نے اللہ کے عطا کردہ ان اختیارات کے ذریعے جو خالق کائنات نے تشریعی اختیارات اپنے حبیب کو دے کر بھیجا، ان اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے حضور نے فرمایا اچھا جاؤ میری طرف سے جا کر یہ کھجوریں بانٹ دو۔ تو جب چوتھی بات کی تو چوتھی پر بھی وہ کہنے لگا کہ حضور یہ بانٹنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ جب اس پر بھی انکار کر دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کھل کے مسکراہٹ آ گئی، حضور مسکرا پڑے، ہنس پڑے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ پچھلی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگیں، اور مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر تجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں تو لے جا، یہ کھجوریں خود کھا لے، یہ کھجوریں خود کھا لے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جا کے کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو، تیرے روزے کا کیا ہو گیا؟ بولیے۔ یعنی اس شخص کے اس گناہ کا کفارہ بھی ادا ہو گیا، اور اسے کھانے پینے کے لیے گھر کا سامان بھی عطا کر دیا، اور ساتھ اس کا گناہ بھی بخشوا دیا۔ اب بتائیے یہ رحمت نہیں تو اور؟ اس کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور قرآن کی بیان کردہ تینوں آپشنز کا انکار، پھر چوتھی حضور نے دی اس کا بھی انکار، یہ بھی نہیں کر سکتا، اور کسی بات پر بھی آپ کے چہرے پر ملال
آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑے، آپ کے شخصیت کے طبیعت کے اندر سختی نہیں آئی، بلکہ نرمی سے ایک نہیں دوسری تیسری چوتھی، اور بالآخر کہا کہ جاؤ خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو۔ حاضرین محترم، یہ ہے شان رحمت میرے آقا کی۔ اس سے بڑھ کر اور کریمی کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں نا جو اپنے روزے کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے۔ آئیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، بیان کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ کے ارد گرد کے جو دیہات میں رہنے والے بدو تھے، دیہاتی لوگ تھے، جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ پورے کے پورے قبائل اٹھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے آتے، اس خیال سے، اس ارادے سے ان میں مسلم بھی ہوتے اور نان مسلم بھی ہوتے، اس ارادے سے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا۔ حضرت ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے قبول اسلام کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمان کیسے ہوا، میں تاجدار کائنات کی غلامی میں کیسے آیا، میں نے حضور کا کلمہ کیسے پڑھا، یہ جو محبوب تیری چوکھٹ کے ارد گرد دیوانہ وار عاشقوں کا ہجوم رہتا ہے۔ ابو بصرہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس ہجوم میں شامل کیسے ہوں، میں حضور کی غلامی میں کیسے آیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں بھوک تھی، افلاس تھا، ہم لوگ پریشان تھے، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، اور ہمارے قبیلے کے لوگ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ وہاں سے کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے امداد مل سکے۔ تاجدار کائنات نے اپنے صحابہ کرام کو، غلاموں سے فرمایا کہ یہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں، آج ایسا کرو کہ ہر کوئی ایک ایک شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے اور اپنے گھر جا کر اسے کھانا کھلائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس پورے قبیلے کے لوگوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا، اسے آپ لے جائیں، اسے آپ لے جائیں، اور جا کے گھر کھانا کھلائیں، اور کوئی رات رہنا چاہتا ہے تو اپنے گھر اسے رات بھی ٹھہرائیں۔ ابو بصرہ کہتے ہیں کہ سب لوگ جب تقسیم ہو گئے تو آخر پر میں رہ گیا۔ جب میں رہ گیا تو میرے آقا نے فرمایا ابو بصرہ آپ میرے ساتھ چلو، آپ آج میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ آؤ، آپ کا انتظام میں کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں میں چل پڑا۔ جب آپ کے کاشانہ اقدس پر پہنچا تو اس رات آقا علیہ السلام کے گھر میں 8 بکریاں بندھی ہوئی تھی۔ اب رات سونے سے پہلے میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے جا کر ایک بکری کا دودھ دھویا اور دودھ لا کر مجھے پلا دیا، اور پلا کر پوچھا ابو بصرہ کافی ہے یا اور چاہیے؟ کافی ہے یا اور چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی طلب باقی ہے، اگر اور مل جائے تو زیادہ بہتر۔ میرے آقا گئے، دوسری بکری کا دودھ دو کے لے آئے، وہ پلا دیا، فرمایا کافی ہے یا اور؟ وہ کہنے لگا تھوڑا سا اور دے دے۔ پھر تیسری کا لے آئے، پھر چوتھی کا لے آئے، المختصر 7 بکریوں کا دودھ آقا علیہ السلام ایک ایک کر کے لاتے گئے اور وہ شخص پیتا گیا۔ کتنا؟ 8ویں بکری کی باری آئی تو کہنے لگا کہ اب کافی ہے، آگے گنجائش ختم ہو گئی۔ 7 بکریوں کا دودھ جب پی چکا اور پی کے سو گیا، اب خود سوچئے کہ جب 7 بکریوں کا دودھ پی گیا تو اب اس کی رات کیسے گزرے؟ اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، درد شروع ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ رات کو
وہ اپنے کپڑے بھی خراب کر بیٹھا اور آقا علیہ السلام کا بستر بھی وہ بھی خراب ہو گیا، اسے کچھ بھی برداشت نہ ہوا۔ صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام اس کا حال پوچھنے کے لیے آئے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے بھی خراب کر بیٹھا ہے اور حضور کا بستر بھی خراب کر بیٹھا۔ میرے آقا نے اسے شرمندہ نہیں کیا، اسے ندامت نہیں دلائی، یا اس پر غصے کا اظہار، ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے میرے آقا اپنے کپڑے اٹھا کے لے آئے اور اپنا صاف ستھرا جوڑا لا کر کہا کہ یہ میرے کپڑے پہن لو، اپنے اتار دو، اور اس شخص کے وہ غلاظت سے بھرے ہوئے گندے کپڑے بھی اور بستر بھی، یہ سب کچھ میرے آقا نے یوں اپنے دستے مبارک سے دھویا۔ جب دھو کے صاف کیا تو وہ ابو بصرہ کہتا ہے کہ میں اپنے آقا کی تاجدار کائنات کی یہ شفقت دیکھ کر، یہ رحمت دیکھ کر، یہ کریمی دیکھ کر میرے اندر سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا بھیجنے والا خدا بھی سچا ہے اور اس خدا کا بھیجا ہوا رسول محمد مصطفیٰ بھی سچا۔ اتنا اونچا کردار یہ کسی عام انسان کا، اتنا بلند حوصلہ، اتنا صبر کہ پہلے 7 بکریوں کا دودھ پلا دیا، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، پیچھے کی پرواہ ہی نہیں کی، یہ مہمان نوازی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس شخص نے کیا اس پر ناراضگی کے بجائے، طبیعت کے اوپر ناگواری کے بجائے آقا علیہ السلام نے اسے شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، اور اس کے کپڑے بھی اور اپنا بستر بھی خود اپنے دستے مبارک سے دھو کے صاف کر دیا۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں جان گیا کہ یہ کردار کسی عام انسان کا، یہ اللہ کے سچے نبی کا کردار، یہ وہی ہو سکتا ہے جسے خدا کل جہانوں کے لیے کیا رحمت للعالمین بنا کر بھیجے۔ حاضرین محترم، یہ تو گھر آیا مہمان ہے نا، اعرابی بدو، وہ آیا تو غیر مسلم تھا اور جب گیا تو حضور کی غلامی میں قبول کر چکا تھا، تو یہ تو گھر آیا مہمان تھا۔ آئیے میدان جنگ کے اندر بھی اگر دیکھیں تو غزوہ احد میں جب کفار نے، مشرکین نے آقا علیہ السلام کو کے اوپر تیروں کی بچھاڑ کر دی اور پتھر مار کر آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا، رخسار زخمی ہو گئے اور آپ کا چہرہ انور لو لوہان ہے، ایسے عالم میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں موجود صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ظالم، یہ دشمن جنہوں نے اس قدر آپ کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی حضور اگر آپ بد دعا کر دیں تو کم سے کم یہ ظالم غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں لم ابعث لعانا، کہ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، عذاب مانگنے والا بنا کر۔ لعان، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا، تو اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے دور کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ انما بعثت ہادیا و رحمہ، میرے خدا نے مجھے ہادی، ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، و رحمہ، اور ساری کائنات کے لیے پیکر رحمت بنا کے بھیجا۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا، بولیے، بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے حضور عرض کی اللہم اغفر لقومی، مولا میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے، مجھے پہچانتے نہیں، انہیں میری پہچان عطا فرما، انہیں شعور اور سمجھ عطا کر۔ آج تیر چلا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اس لیے کہ پہچانتے نہیں ہیں،
اہد قومی کی دعا میرے آقا نے اس لیے مانگی کہ باری تعالیٰ جس دن انہیں تیرے محمد کی پہچان ہو گئی تو ان کی نسلوں سے ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے کہ پھر پتھر تو کجا میرے ایک اشارے پر اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے قدموں پر نثار کر دے۔ حاضرین محترم، یہ وہ شان رحمت ہے کہ جس نے دشمنوں کو بھی میرے مصطفیٰ سے دور کرنے کے بجائے کیا کیا؟ قریب تر کیا۔ جو ایک بار آیا، جس نے یہ رحمت کے نظارے دیکھ لیے، اب دیکھیے نا وہ ابو بصرہ جو اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اب جس کے ساتھ حضور کی اتنی شفقت، اتنی رحمت، اور جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، ذرا سوچ کے بتائیے وہ در رسول چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے؟ اب وہ کس کے پاس جائے؟ یقیناً اس کے جسم کے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو وہ پھر بھی حضور کے دروازے کو چھوڑے گا؟ بولیے، چھوڑے گا نہیں۔ حاضرین محترم، یہ شان رحمت ہے میرے آقا کی، جس کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس کائنات انسانی میں بھیجا۔ اور کیوں اس شان کے ساتھ بھیجا؟ تاکہ قیامت تک ہر کوئی، اپنے بھی اور بیگانے بھی، سب حضور کی رحمت سے فیض پاتے رہیں۔ مگر چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے اور بالخصوص تاجدار کائنات کا میلاد منانے والوں اور حضور کے میلاد کی خوشیاں منانے والوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ میرے حبیب کے غلاموں، آؤ، جو سراپا رحمت بن کے آیا ہے اس کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس رحمت کا کچھ نہ کچھ رنگ آپ بھی اپنی شخصیت اور اپنی طبیعت پر چڑھا لیں۔ حضور کے قدموں کی خیرات، کچھ نہ کچھ رحمت کا رنگ اپنے اوپر، یقیناً ان جیسی شان تو کسی کی کائنات میں ہو نہیں سکتی، مگر کم سے کم اتنا رنگ اپنے اوپر ضرور چڑھا لیں، اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں، اتنا تحمل، اتنی بردباری، اتنا صبر اور اتنی برداشت اور اتنا حوصلہ، اور کم سے کم اخلاق کا اتنا درجہ تو ہو کہ تاکہ تاجدار کائنات کے عشاق انہیں دشمنان رسول بھی اگر دیکھیں تو بڑے سے بڑا دشمن دیکھ کر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارا اخلاق، ہماری طبیعت، ہماری شخصیت، ہماری سیرت کم سے کم اتنی تو ہو کہ کوئی ہم سے ملے تو اس کے دل میں ہمارے آقا کے ملنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے کہ یہ غلام ہیں سردار کی شان کا عالم، جس محبوب کے قدموں سے یہ خیرات پائی ہے، اس محبوب کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی ہم سے ملے اور ہماری بدعمالیاں دیکھ کر، بد کرداریاں دیکھ کر، ہماری فراڈ دیکھ کر، دھوکہ دہی دیکھ کر، اور ہماری بد خلقی دیکھ کر، اور ہماری بد زبانی دیکھ کر، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قریب ہونے کے بجائے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے اگر اس کا اعتماد اٹھ گیا، حضور کی بارگاہ سے وہ دور ہو گیا، تو یقیناً حاضرین محترم، اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اس کا دل دین سے اچاٹ ہو گیا یا اس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کمزور پڑ گیا، وہ حضور کی بارگاہ سے دور ہو گیا، تو یقیناً ہم قیامت کے دن اپنے آقا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تو ہیں ہی پر سراپا رحمت، مگر اس رحمت کی کچھ نہ کچھ خیرات ان قدموں سے ہمیں بھی لینی چاہیے یا نہیں۔ بس یہ پیغام ہے میرے آقا کی سیرت کا، یہ خلاصہ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، اور یہی سارا مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ یہی پیغام ہے ہمارے قائد، ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام کا۔ آپ نے شب میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول کی رات مینار پاکستان عالمی محفل میلاد مصطفیٰ، جس کی پچھلے درس میں آپ کو دعوت دے کے گیا تھا، یاد ہے؟ بولیے، دی تھی نا؟
اب مجھے معلوم نہیں کتنے لوگ آپ میں سے اس میں شامل ہوئے اور کتنے شامل نہیں ہو سکے. اگر نہیں بھی ہو سکے تو آپ کا وہ خطاب جو اس رات ہوا وہ خطاب نیٹ کے اوپر موجود ہے, آپ اسے ضرور سنیں. آپ نے ساری رات میرے آقا کی انہی رحمتوں, شفقتوں اور آقا کی کرم نوازیوں کا ذکر فرمایا, تاکہ ہمارے دل بھی نرم ہوں اور ہمارے اندر بھی وہ رحمت اور شفقت کا عنصر غالب ہو, اور ہم تاجدار کائنات کے صحیح معنوں میں غلام کہلانے کے حقدار بن سکیں, اور اس محمدی اور مصطفوی مشن کے سچے سپاہی کہلانے کے حقدار بن سکیں. خالق کائنات ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے, اور یہ آقا کی رحمت کا پیغام, حضور کی سیرت کا پیغام اور رب کے یہ قرآن کا پیغام, اسے ہمیشہ دوسروں تک پہنچانے کی اور گھر گھر پہنچانے کی اور فرد فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ مہینے کے بعد یہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس میں آپ احباب خود بھی اور اپنے دوست احباب اعزاء اقارب ان کو بھی دعوت دے کر لائیں, تاکہ ہمیں یہاں سے پیغام قرآن بھی ملے اور پیغام سیرت صاحب قرآن بھی نصیب. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.